اللہ انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں پہ وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ انسان کو اصل سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جب تم پریشان ہو، نا امیدی ہو، تو تم سورہ ضحیٰ پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نہ جبریل آئے، نہ ان کو خواب میں کوئی الہام ہوا، تو پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ وحی فرمائی، جس کی تفسیرات یہ ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک روشن خوبصورت صبح ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب نہ ہی تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی کہ ہو سکتی ہے؟ تو بس جب ڈپریشن میں ہوں، ڈپریس ہوں، پریشان ہوں، نا امید ہوں، تو سورۃ ضحیٰ کو پڑھ لیا کریں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ دیکھیں آپ کا رب آپ کو تسلی دے رہا ہے، ہم سب کو۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو، آپ اس کی طلب تو کر رہے ہو مگر دعا نہیں کرتے، تو بتاؤ کہ آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے؟ دعا سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق بنانے کا، اور سب سے مشکل ترین عبادت ہی دعا ہے۔ پتہ ہے کیوں لوگ کہتے ہیں روزہ بہت مشکل ہے، نماز، قرآن، بہت ساری عبادات، لیکن میرے خیال سے دعا سب سے مشکل ترین عبادت ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ کے کہنے کی بات نہیں ہوتی۔ خدا تو ان کی بھی سن لیتا ہے جو زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے، مگر ان کی نیت، ان کے دل میں نا جو جذبہ ہوتا ہے وہ خدا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کو منانے کے بہت طریقے ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین طریقہ دعا ہے، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی اور میری، ہم سب کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں، تو اپنے رب سے کبھی نا امید مت ہونا، ہمیشہ 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 ہر لمحے دعا مانگتے رہنا۔ یہ رب کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ۔ جب کوئی انسان اسے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا، اسے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم کیا کسی انسان کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں؟ کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو یہ مقام صرف اور صرف خدا کا ہے، تو اسے بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا بنایا ہوا انسان اس کے آگے جھکتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ تو جب دعا ہی واحد ایک سہارا ہے، تو کیوں نہیں کرتے دعا؟ کہ تمہیں دعا کی طاقت پر کوئی شک ہے، یا تمہیں اپنے رب کی عطا پر سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کرتے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ تم اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے، یا اللہ میں نے دعا کی تھی لیکن آپ نے نہیں سنی۔ ابھی بھی وقت ہے، کر لو دعا، وہ رب قبول کر لے گا، یقین رکھنا۔ بس میں نے اپنی آخری حد کو آزمایا تھا، ایک دروازہ کھٹکھٹایا تھا، نہ تو میری التجا کا مان رکھا گیا تھا، نہ اپنے کیے وعدوں کا برہم۔ لوگ مکر جاتے ہیں،
لوگ مکر جاتے ہیں اپنے کہے الفاظ سے، کیسے مکر جاتے ہیں؟ زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے ہمارا سجدے میں جھکا سر بھی بس شکوے کر رہا ہوتا ہے۔ کسی ہر جائے کی تمام تر سنگدلیوں کے باوجود انسان اس کا طلبگار رہتا ہے۔ کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر میری تکلیف کا مداوع کیوں نہیں کرتا؟ مجھے کیوں عطا نہیں کرتا جو اس دل کو طلب ہے؟ مگر پتہ ہے وہ سبھی کا رب ہے اور وہ سبھی کو جلاتا ہے محبت کی آگ میں، جدائی کی آگ میں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے مسافر کی زندگی میں جب وہ شکر کرتا ہے کہ اسے وہ نہیں ملا جس کی اس کے نفس نے طلب کی تھی۔ جب خود کو ریپلیس ہوتے دیکھ کر دل میں رنج جیلا ہوتا ہے تو وہی دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ شکر ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا۔ روحانی سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ شاید یہ وہی مقام ہے جسے زندگی ڈھونڈ رہی تھی، جب دل میں سوائے اپنے خالق کے کسی اور کی محبت ٹھہر نہیں پاتی۔ مگر محبت کی اس پر اسراریت کو سمجھنے کے لیے آگ کا ایک سفر درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ایک خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کی بنا پر وہ ہر پریشانی، مصیبت، مشکل تر حالات میں اپنے رب سے خیر کی امید رکھتا ہے۔